شدید منا حضر آ گئے ہیں، حضر آ گئے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ کہ اہل کتاب کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی نشانیاں موجود تھی؟ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، میں ہوں محمد صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں مسافر 1800 یوٹیوب چینل سے علم کی دنیا پروگرام، اور اس پروگرام میں آج ہم ایک نئی نشست کے ساتھ، ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسے کہ لاسٹ نشست میں ہم نے بتایا تھا کہ اہل کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم جانیں گے اس نشست میں، تو اس کے لیے حسب معمول ہم نے دعوت دی ہے خلیفہ صاحبزادہ فیاض الحسن رضوی صاحب، اور ان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ننھے سے ایک طالب علم ہیں، اور جو تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ادا کریں گے ہدیتاً۔ تو ان کا نام ہے محمد قاسم رضوی صاحب۔ تو آپ کے ساتھ موجود ہے محمد قاسم رضوی صاحب اور خلیفہ صاحبزادہ فیاض الحسن رضوی صاحب۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ سر دونوں کو آنے کا، اور اس کے بعد میں بغیر کسی تاخیر کے، جیسے کہ آپ ہماری روٹین سے واقف ہو چکے ہیں، تو میں دعوت تلاوت کلام پاک دیتا ہوں محمد قاسم رضوی صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں، اور پھر ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ سبح اسم ربک الأعلی، الذی خلق فسوی، والذی قدر فہدی، والذی أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو ناظرین اور حاضرین، آپ نے تلاوت کلام پاک سنی، اور ابھی ہم اپنی جو نشست ہے اس کا باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں، جس کے متعلق آج ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں میرے دوست احباب کے کہ جو ہم مولانا صاحب سے جانیں گے، اور ان کے جوابات میں بھی جانوں گا، اور میرے ذریعے سے اس چینل کی وسادت سے، اور یہ فاسٹ مسافر ٹریکر ٹریول اینڈ ٹورزم کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہوا ہے، جہاں سے ہم آپ کے لیے کاوشوں سے ایک پروگرام لے کے آئے ہیں۔ ہمارا چینل مسافر 1800 ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں علم کی دنیا پروگرام۔
تو علم کی دنیا میں یہ نشست نمبر 9 ہے جہاں پہ آج ہم موجود ہیں، اور اس میں اہل کتاب کے متعلق سوالات ہیں کہ اہل کتاب کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی نشانیاں موجود تھی۔ جناب مولانا صاحبزادہ فیاض الحسن رضوی صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں آج کے سوال میں، سب سے پہلا سوال تو یہی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید۔ میرے محترم بھائی صدیق قریشی صاحب، جو علم کی دنیا سے اور فاسٹ مسافر کے پلیٹ فارم سے ہر دفعہ کی طرح آج بھی حاضر خدمت ہیں اور محبت بھرے آپ کے سوالوں سے وہ آپ کے جو سوال ہوتے ہیں کرتے ہیں، اور رب کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوتی ہے علم کی دنیا میں جوابات دے کر، رہنمائی کر کے۔ تو میں بلا تمہید اس سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے سوال کیا۔ آپ کا سوال تھا اہل کتاب کے پاس آخری نبی الزماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی نشانیاں موجود تھیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام کوئی اجنبی نہیں تھا، ان کا ذکر صدیوں پہلے کتابوں میں لکھا جا چکا تھا، نشانیاں بھی بتا دی گئی تھی، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات بھی کتابوں میں ذکر ہوئے، جن میں ایک تو یہ تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری رسول ہوں گے، توحید کی دعوت دیں گے آپ لوگوں کو، اخلاق حسنہ جو ہے آپ کا، آپ اس کے حامل ہوں گے، اور آپ کا تعلق عرب کی زمین عرب جو ہے اس میں سے ہوگا، خصوصاً مکہ المکرمہ اور مدینے کا ذکر ہے کہ آپ اس علاقے میں ظہور فرمائیں گے۔ تو یہ نشانیاں موجود تھی، پہلی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہوا، جیسے آپ تورات، انجیل کا کہہ سکتے ہیں، بائبل جسے کہا جاتا ہے، برنباس ایک کتاب ہے، تو ان ساروں میں آپ کا ذکر موجود تھا۔ جی جزاک اللہ۔ تو اس ذکر کے باوجود جتنا مطلب وہ لوگ جانتے تھے، پھر ان سے انکار کیوں تھا؟ جی، دوسرا سوال جو صدیق قریشی صاحب کر رہے ہیں، اور جو آپ کا بھی سوال ہے کہ اس پہچان کے باوجود انہوں نے انکار کیوں کیا، تو اس میں اہل کتاب کا جو انکار کرنا ہے وہ اس لیے تھا، پہلے تو ان کا اپنا نفس، اور دوسرا جو ان کے دنیاوی مفادات تھے وہ انہیں حقائق قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور کچھ نے تو غرور کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور اپنی روایات کے سبق جو حق ان کے پاس پہنچا تھا اسے جھٹلا دیا تھا۔ تو یہ ساری وجوہات تھی۔ جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مولانا فیاض الحسن رضوی صاحب کہ آپ نے سوالات کے جواب دیے، اور مجھے تھوڑا سا اس پہ روشنی فرماتے جائیں کہ اس واقعے سے اور آج کے انسان میں کیا فرق ہے، یا آج کے انسان کے لیے اس واقعے میں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں جی، میرے جو محترم صدیق بھائی سوال کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے بھی سوالات ہیں کہ آج کے انسان کے لیے اس واقعے میں کیا سبق ہے۔ تو آج کے انسان کے لیے سب سے پہلے تو اس میں یہ سبق ہے کہ جب
آپ کے پاس علم آ جائے، نشانیاں آ جائیں، حق آپ کے سامنے آ جائے، تو پھر اس کو جھٹلانا جون سا ہے وہ نقصان دہ ہے انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے، ہم سب کے لیے. اور سچائی اور رہنمائی کو عاجزی اور ایمان کے ساتھ قبول کرنا ضروری ہے، تاکہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس دور میں، وہ جو جاہلیت کا دور تھا آج ہم دیکھ رہے ہیں. آپ جیسے ہی جو سوشل میڈیا ہے اوپن کرتے ہیں، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہے، تو ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ دور جاہلیت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ کس طرح آج بھی زندہ دفن کیا جاتا ہے، زندہ جلا دیا جاتا ہے. تو معاشرے میں یہ جتنا بگاڑ ہے وہ ہمیں ایک اس طرف مائل کرتا ہے کہ ہم جو دور جاہلیت ہے اس کو چھوڑ دیں، عملی زندگی کے اندر آ جائیں، اور جس طرح اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں دوسروں کے لیے بھی ایسے ہی اچھا سوچیں گے تو معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا، اور انسانیت اور فلاح و بہبود یہ پھل پھول سکے گی. کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ صرف دنیا کی محبت ہے تو پھر اس دل کا کوئی فائدہ نہیں. تو انشاءاللہ آپ نے مستفید ہوتے رہنا ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور ہم کل کے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. آج ہم اپنے اختتام کی طرف جاتے ہیں، اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد قاسم رضوی صاحب، جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں گے، اور اس کے بعد ہم آج کے سوالوں کی جانب جائیں گے. تو میری طرف سے ابھی میں دعوت دیتا ہوں محمد قاسم رضوی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول ادا کریں. جی بسم اللہ کریں. سب زیادہ قاسم رضوی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. فلک کے نظارہ زمین کی بہارہ شبیت منا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وذیشان آیا، وہ سارے رسول کا سلطان آیا. ارے کج کلا ارے بادشاہ نگاہیں جھکالا، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. حلیمہ کا پانچی ہے برے آمینہ کی، میرے گھر میں آ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. واہ جی سبحان اللہ. یہ شعر دوبارہ پڑھیے جی. ماشاء اللہ بڑا پیارا شعر آپ نے پڑھا.
बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो नाजरीन, जैसे आज आपने नाते रसूल मकबूल सुनी मोहम्मद कासिम रिजवी साहब से, नन्हे शहजादे से, तो इसके बाद हम अपने आज के सवालों की तरफ जा रहे हैं जो आपको इल्म की दुनिया से और फ़ास मुसाफिर ट्रैकर ट्रैवल टूरिज़म की काविशों से पूछे जाते हैं। तो MCQs में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किन किताबों में मौजूद था। और इसी तरह इसका दूसरा सवाल है इस नशिस्त का, अहले किताब की इनकार की सबसे बड़ी वजह क्या थी। और तीसरा सवाल है इस वाक़ये में हमें क्या सबक मिलता है। तो इस तरह से हमारे आज के MCQs आपके लिए हैं और आप देखते रहें, सुनते रहें हमें। और अगले प्रोग्राम में हम कल की नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख़, फ़िक्र और माशरे के बारे में जानेंगे। तो कल की नशिस्त को आपने हरगिज़ नहीं भूलना। कल फिर आपके लिए नए सवालात होंगे। तो इसमें हमारे जो इनामात का इनाकात किया गया है वो अभी फ़ास मुसाफिर की जानिब से वो 10 जो खुश नसीब लोग जो सबसे पहले सही सवालों के जवाब देंगे उनको शामिल किया जाएगा। तो आपने फ़ौरन से मतलब आएँ, YouTube वीडियो देखें, वहाँ पे सवाल भी हैं, वहाँ पे जवाब भी मौजूद हैं, सिर्फ़ इंतज़ार किस बात का है। तो आपने फ़ौरन से हमारे इस लिंक पे, दिए गए लिंक पे क्लिक करें। हमें अगर आपने हमारे साथ डेली की जो अपडेट्स आपको मिलती रहें उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने कहीं पे भी आपको नहीं कहा क्योंकि ये इल्म की दुनिया है। तो इस तरह आपने पहले जस्तजू करनी है, पहला कदम तो आपने ख़ुद बढ़ाना है। तो इस तरह ख़ुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। वस्सलाम। मोहम्मद सदीक़।